پکڑ ہو یا مورث کہ جس کے مال کا ترکہ لے رہے ہیں، یعنی جو موروث ہے یا مورث ہے جو مرنے والا ہے، اس کا انہوں نے قتل نہ کیا ہو یا قتل کا سبب نہ بنے۔ اگر بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا یا قتل کروایا ہے تو جو قاتل بیٹا ہوگا وہ ترکہ پانے کا مستحق نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے اگر باپ مسلمان ہے، بیٹا یہودی ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، یا بیٹا کافر اور یہودی ہے اور باپ مسلمان ہے، تو دو الگ الگ دھرموں پر رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے مال کے والی نہیں ہوتے، چاہے وہ باپ اور بیٹے ہی آپس میں کیوں نہ، سمجھے؟ ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ ترکے کی جتنے مسائل ہیں الحمدللہ وہ سب کے سب قرآن کی اسی 2-3 آیت سے، اور دماغ انسان کا حیران ہے کہ ان مسائل کا حل کدھر سے آئے گا۔ قرآن میں سب مسئلے کہا گئے، ایک آدھ حدیث ہے بس، الحق الفرائض دیا گیا، پہلے ان کے حصے مقرر ان کو دو، اس کے بعد جو رشتہ دار مذکر قریب رشتہ دار لوگ ہیں جو بچ جائے گا ان کو دو۔ ایک آدھ حدیث ہے بس، باقی کل قرآن سے مسائل ہیں۔ تو قرآن مجید کے مفردات اور مرکبات، ورڈز کے اندر اور سینٹینس کے اندر اتنی گہرائی ہے، اتنا زبردست استنباط ہے کہ انسانی عقل حیران اور بے ساختہ یہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ یہ کلام رب ہے۔ اب یہ سوال اگر کسی سے پوچھا جائے کہ مرڈرر بیٹے کو مال سے، باپ کے مال سے مال نہیں ملتا، کدھر دلیل ہے؟ بلڈ کا رشتہ ہے، مال ڈالا سے۔ دلیل اسی آیت میں ہے کہ بیٹے اور باپ کا شیئر اللہ نے متعین کرنے کے بعد کا تم نہیں جانتے کہ ان میں کا تمہارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ اور بیٹے کو شیئر اس لیے جا رہا ہے کہ میت کے لیے دونوں نفع بخش ہیں، لیکن جس بیٹے نے باپ کا قتل کیا کیا وہ باپ کے لیے نفع بخش رہا؟ کدھر ملتا مال؟ نہیں ملتا۔ الحمدللہ قرآن کسی آیت سے کرتے ہیں۔ دو الگ الگ دینوں پر ہیں، آپ کے درمیان رشتہ ہے بلڈ کا، اسلام کا رشتہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کافروں کو مال مسلمانوں کا نہیں جانا چاہیے۔ جب بلڈ کا رشتہ اسلامی رشتے سے ٹکرا جائے تو کون سے رشتے کو ترجیح دی جاتی ہے؟ اسلامی رشتے کو۔ اے مومنو، کافروں کو اپنا دوست بناؤ، وہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہے، تمہارے دشمن ہیں۔ اولو الارحام واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، رشتے دار ایک دوسرے کے مال کے زیادہ مستحق ہیں کب؟ جبکہ دونوں ایک دین پہ ہوں۔ جب الگ الگ دین پر ہیں تو کوئی رشتے دار یہاں اس کا مالک نہیں ہوگا، بیت المال پہ مال چلا جائے گا۔ ایک مسلمان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، سب اس کا کافر ہے، اکیلا وہ مسلمان ہوا ہے، پوری پراپرٹی اس کی ہے، اب کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تو پوری پراپرٹی کدھر جائے گی؟ بیت المال کے اندر، مسلمانوں کو کام آئے گی، اس کے باپ بیٹے بیوی کسی کو بھی کم نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کافر ہے۔ اگر یہودیہ بیوی ہو، کرسچن ہے، جس سے شادی کرنا جائز ہے پھر بھی نہیں، کیونکہ دو الگ الگ دین ہیں۔ شادی تو جائز ہے کرسچن سے، لیکن الگ دین پہ ہے، اسی لیے ہمارا ترکہ مسلمان کو نہیں ہے، مسلمان کو اس طریقے سے قرآن مجید میں مسائل کا حل ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اسلام کی عدالت میں، ایک شخص مر گیا، بیوی کو چھوڑا ہے، بیوی کو پریگننٹ چھوڑ کے مر گیا، مال کی تقسیم ہونی، دوسرے شیئرر جو ہے، میت کے پاس باپ ہے، ماں ہے، میرا شیئر دو، بیوی کہتی ہے کہ میرا بھی شیئر دو۔ ارے وہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو بات اچھی یہ ہے کہ سب کو راضی کریں کہ عمل کو باہر لے جائیں۔ بیٹا آتا ہے کہ بیٹی آتی ہے، ایک بیٹا آتا ہے کہ دو بیٹا آتا ہے، جڑواں بچہ آتا ہے، سنگل آتا ہے، آنے دو، رکو، ویٹ، مگر کوئی ویٹ کرنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، کہاں مر گیا ہمارا شیئر کو، الحمدللہ کریں گے کیا کہ حمل کو، میراث الحمل پڑھا رہے ہیں، حمل کو ایک مرتبہ مسئلے کا حل نکالیں گے، بیٹا بنا کر کہ جب بیٹا بنتا ہے تو اس کو کیا شیئر جاتا ہے۔ دوسرا حل کریں گے کہ بیٹی اگر ہوتی ہے تو اس کو کیا شیئر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دونوں ایکول ہیں تو کوئی
کوئی حرج نہیں، کوئی ایک شیئر رکھ لے گا، لیکن اگر بیٹا ہونے میں شیئر زیادہ جاتا ہے تو اپن وہ بڑا شیئر محفوظ رکھیں گے اور باقی جو مال بچے گا اس میں ان لوگوں کو جو بٹا ہوا ہے شیئر وہ ڈالتے ہیں۔ اگر بڑے شیئر کا مالک آ گیا بیٹا، اس نے لے لیا، اگر چھوٹے شیئر کا مالک آیا تو چھوٹا شیئر دیں گے، جو ریسٹ اماؤنٹ ہوگا وہ ریسٹ اماؤنٹ آپ کو بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حصہ سیکیور کریں۔ آپ سمجھ میں آتا ہے کہ اعداد ہوگا پر، کیونکہ میت کا سب سے نیئرسٹ ڈیئرسٹ آ رہا ہے، اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے۔ اور اگر سمجھو کہ نیچے مردہ پیدا ہوا تو چلو تم لوگ کی بلے جی اگر اور ہوتا ذرا کم ہے یہ معاملہ، تو علماء نے یہ کہا کہ ایسی صورت میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ 2 بچے کو مقدر مان کے چلو، کسی نے کہا 3 بچے بھی آ سکتے ہیں، 4 بھی آ سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، تو ایک ہی بچے میں جو بڑا شیئر ہوتا ہے اس کو مان کے چلیں گے اور دوسروں سے گارنٹی لے لیں گے کہ یاد رہے آپ کو آپ کا شیئر تو دے رہے ہیں، بڑا شیئر میں نے ایک بیٹے کی حیثیت سے یا ایک بیٹی جس کا شیئر بڑا جا رہا ہے وہ ہم نے روک لیا ہے، لیکن اگر ٹوئنس آیا تو آپ لوگوں کو اپنے لیے ہوئے شیئر سے پیسہ اتنا دینا ہوگا کہ ہم ان کو دے سکیں۔ ویسے کہا لوگ 1 پوائنٹ اور دیتے ہیں اور اس کے بعد مسئلہ یا 2 پوائنٹ کے بعد مسئلہ کرتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس اولاد تو ہے لیکن اولاد نہ مذکر ہے نہ مؤنث، ماں باپ میں تو کوئی خنثی نہیں ہو سکتا، مخنث جس کو کہتے ہیں، نہ مذکر نہ مؤنث، اولاد میں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، نہ مذکر ہے نہ مؤنث، اس کو کہتے ہیں مخنث۔ اب سب کو تو تم دے رہے ہو، ان کو کیا دو گے؟ ان کو مذکر مان کے دو گے کہ مؤنث مان کے دو گے؟ کیونکہ شیئر میں تو فرق پڑے گا۔ اللہ کی عدالت دیکھو، کیا اٹھو گے کہ واقعی کیا قرآن ہے کیا اسلام ہے؟ کہا دیکھو مخنث بچوں کے اندر پیشاب کے راستے سے فرق کیا جاتا ہے، اگر دونوں راستے ہیں، مرد کا عزل تناسب بھی ہے اور عورت کا بھی فرج دونوں بنا ہوا ہے اس کے اندر، تو دیکھو پیشاب کس راستے سے ہوتا ہے، پوری تھیوری ہے۔ اگر فرج کے راستے سے پیشاب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز کا، اگر ذکر سے پیشاب آیا سمجھا گیا ٹھیک ہے، تم کہو گے دونوں سے آتا ہے، تھوڑا اس راستے سے کیا تھا تھوڑا اس راستے سے، تو ہم کہیں گے پہلے کس سے آیا اس پر ہم، تم کہتے ہو دونوں سے ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم، ہم کہیں گے دونوں کے پیشاب کو الگ الگ جمع کرو، کوانٹٹی دیکھو کس راستے سے کوانٹٹی پیشاب کی زیادہ ہے، تم کہو گے دونوں راستے سے آتا ہے، ایک ساتھ آتا ہے، ایک ہی کوانٹٹی میں آتا ہے، سپوز ہم کہیں گے کہ مسئلے کا ابھی حل نہیں کریں گے، اس کو جوان ہونے دو، دیکھتے ہیں اس کی داڑھی آتی ہے یا اس کو حیض جاری ہوتا ہے یا اس کو پستہ ہوتا ہے، ادھر جاتے ہیں، نہیں سمجھا؟ الحمدللہ اگر بلوغت کے بعد بھی معاملہ ظاہر ہو گیا تو کلیئر نہیں، مذکر مؤنث میں جدید فیصلہ ہو گیا، فیصلہ کے حساب سے تمہارے پاس ہے، مذکر کا یہ شیئر مؤنث کا، لیکن اللہ کی مرضی جب جوان ہوا تو مشکل کا مشکل ہی معاملہ کلیئر نہیں ہوا کہ یہ مذکر ہے کہ کیا کرو گے؟ اگر مذکر کا حصہ دیتے ہو تو دوسرے شیئر ہنگامہ کرتے ہیں نہیں یہ مؤنث ہے، اگر مؤنث کا شیئر اس کو دیتے ہیں تو یہ روتا ہے کہ نہیں میں مذکر ہوں، میرا بڑا شیئر کیسے آپ ہٹاتے ہیں؟ علماء نے فتویٰ دیا، اللہ کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کا فیصلہ کرو، ایک مرتبہ اس کو مانو مذکر، ایک مرتبہ مانو مؤنث، ٹھیک ہے؟ مذکر میں مثال کے طور پر 200 روپیہ آتا ہے اس کو شیئر، مؤنث میں آتا ہے اس کو 100، تو کتنا ہوا 300، 300 کا ہاف ہوتا ہے، مذکر کا ہاف مؤنث کا، آ گیا 150، سولوشن ہو گیا۔ دنیا کے اگر عقل مندوں کو بیٹھا دیا جاتا تو اس مخنث کو جو جوان ہونے تک بھی کلیئر نہیں ہوا کہ مذکر جائے گا کہ مؤنث جائے گا، تو مذکر دیتے ہو تو دوسروں کا حق مارتے ہو، مؤنث دیتے ہو تو خود اس کا حق مرتا ہے، فیصلہ کر کے دو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کئی مہینہ تک دنیا کے سارے اوقلا اگر سر جوڑ کر کے بھی بیٹھ کے آتے تو نہیں ہوتا، اگر اسلام نے یہ رول
صیغہ دیا ہوتا ہے کہ عدل اور انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جب نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے تو آدھا مذکر آدھا مؤنث مان کے کام کرتے ہیں. اور اس طریقے سے چھوٹے موٹے ایک دو مسئلے ہیں، باقی پورا یہ سلیبس الحمدللہ ادھر کا صرف ایک صورت اور بچتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ باپ نہیں ہے میت کے پاس، دادا ہے. اس صورت میں بھائی لوگوں کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے کہ دادا کی موجودگی میں جو سگے بھائی لوگ ہیں ان کو ترکہ ملے گا نہیں. بہت فقہاء میں اس میں بڑی لمبی بحث ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ قرآن نے دادا کو بھی باپ کہا، دادا کو قرآن نے باپ کہا، اور باپ کی موجودگی میں دادا کو ترکہ نہیں ملتا. لیکن جب باپ نہیں ہوتا ہے تو جتنے حقوق باپ کو ملتے ہیں جو ملے ہیں، جو آپ پڑھ کے آئے ہیں، وہ سارے حقوق کدھر جاتے ہیں؟ دادا کو جاتے ہیں. اور باپ کی موجودگی میں بھائی بہنوں کی تمام قسمیں ترکے سے محروم قرار دیتی ہیں. سیدھا اصول اگر یہ لے لیا جائے کہ دادا کے ہوتے ہوئے تمام بھائی بہن محروم ہیں تو الحمدللہ یہ بات بہت اچھی ہوگی. ہم مسئلہ نہیں کرتے، بھائی کا چکر اور دادا کا چکر بڑا کرنا ہے. اللہ حضرت امام مالک سے پوچھا جاتا تھا کہ دادا ہے اور بھائی ہے، تو کہتے کہ اللہ نے بڑے ایسا مسئلہ سا لا حیا اللہ ایسے لوگوں کو زندہ کرتے ہیں. دادا کے ساتھ بھائی بھی ہو، یہ ترکے کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ ایسا مسئلہ زندہ نہ رکھے، ایسے لوگوں کو زندہ نہ رکھے. اتنا کمپلیکیٹڈ ہے یہ معاملہ، کیونکہ کہتے ہیں ارے بھائی میت کا بھائی ایک رشتے سے میں پوچھا، اور آپ بھی ایک رشتے سے، کیونکہ یہ آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے تو ایک رشتے سے یہ بھی آپ میت آپ تک پہنچا. باپ ہے پھر اوپر دادا، اور یہ ہے ہمارا باپ ہے اور ہم ہیں. باپ کے واسطے سے ہم بھی ہیں اور باپ کے واسطے سے ایک اسٹیٹ میں آپ بھی میت تک پہنچتے ہیں، ایک اسٹیٹ میں ہم بھی پہنچتے ہیں. دونوں کا اسٹیپ میت تک پہنچنے میں برابر ہے. آپ کیوں لے گے، ہم کو کیوں محروم کرو گے؟ وہ کھانے صورت نکالی کب کس کو کیا ملنا، کب کس کو کیا ملنا. لیکن سیدھا سا اصول یہ کر دیا بعض علماء نے کہ صاحب باپ کی جگہ پر دادا قائم مقام ہوتا ہے، لہذا جیسے باپ محروم کرتا ہے ویسے ہی دادا محروم کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات زیادہ صحیح ہے، کیونکہ فقہاء جو پوتوں کو جو حصہ دے، بھائیوں کو جو دادا کی موجودگی میں مال دیتے ہیں، وہ سارے اصول ان کے خود ساخت ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ قیاس ہے، نہ. تو جب دادا باپ کے قائم مقام ہوا تو انشاءاللہ راجح اور یہ ہے کہ بھائی اور پہلے تمام کے تمام محجوب ہے. اور اسی طریقے سے ماں اگر میت کے پاس موجود ہے تو میت کی دادی اور نانی محجوب ہے. لیکن اگر ماں نہیں ہے تو دادی بھی ہے اور نانی بھی ہے، تو دونوں 1/6 میں شیئر کریں گے. دادی بھی ہے اور نانی بھی ہے. لیکن اگر دادا ہے اور نانا بھی ہے تو نانا کو شیئر نہیں ہوتا ہے، شیئر کرتا ہے. ایک مسئلہ کا پڑھا، ایک 2 منٹ. میت کے پاس کوئی بھی نہیں، دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک نواسا، باقی اس کی پوری دنیا ختم. یہ شریعت میں نواسا اور نواسی ترکہ پانے کا مستحق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ذوالرحم، رشتے دار ہے ہمارا، ترکہ پانے کا مستحق نہیں ہے. لیکن چونکہ کوئی رشتے دار ترکہ پانے والا موجود نہیں ہے تو انشاءاللہ جمہور امت کے علماء نے کہا کہ اس کو ترکہ ملے گا. لیکن رول کیا ہوگا، کون سا رول فالو کریں گے؟ یہ تو کسی خانے میں نہیں جاتا. تو ہم نے یہ کہا کہ بہت اچھا ہے، ہمارے فقہاء نے حنابلہ نے کہا ہے، یہ حنابلہ کا قول ہے، انشاءاللہ کہا یہ لڑکا میت تک کس کے واسطے سے پہنچتا ہے؟ بیٹی کے رشتے سے. الحمدللہ سمجھ گئے، بیٹی کے رشتے پہنچتا ہے، ناتی نوازے کا کچھ بھی نہیں، بیٹی کے رشتے پہنچتا ہے. کوئی اصول نہیں ہے کہ اس کو دیں تو کیا دیں، یہ تو ترکے کا وارث نہیں، اس کا کوئی نام ہی نہیں. تو بیٹی کا نام ہے اور بیٹی کے ذریعے نوازا نواسی ہے، تو بیٹی مان کے چلے. اس کو اتار دیں کس کی جگہ پہ؟ بیٹی کی جگہ. ٹھیک ہے. اور بیٹی کا جو شیئر میرے مال سے جاتا ہے وہ مال چلا جائے گا ان کو. آپ سمجھ گئے، بیٹی کا جو شیئر تھا وہ ہمارے نواسے کو نواسی کو چلا گیا، اور یہ دونوں آپس میں بانٹ لیں گے مذکر کو مؤنث کا دگنے کے قائم پڑے گا. آپ سے سمجھ بات ہے. اچھا، میت کے پاس یاد رکھیے، اور یہاں کل شیئر جائے گا. میت کے پاس اگر صرف ایک بیٹی تو شریعت میں آدھا حصہ مقرر ہے. آدھا کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ اسی کو جائے گا. کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. تو آدھا شریعت نے فرض دیا مقرر،
الحمدللہ ایک نواسا یا ایک نواسی رہے تو ماں کے درجے میں اتر کر کے یعنی میت کی بیٹی کے درجے میں اتر کر کے کل مال کے وارث سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلی اللہ علیہ